بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس یوم انقلاب کے اعلان سے متعلق ہے۔ اور پرسوں انشاءاللہ تعالی ایکسکلوسیو پریس کانفرنس سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ہوگی۔ اس وقت تک جتنے شواہد آج کے دن اور کل تک آ چکے ہوں گے اس پہ ایکسکلوسیو بات کروں گا پرسوں۔ اور بعد ازاں یہ جو ملک میں اسی افراتفری کے دوران بہت بڑی ڈاکہ زنی ہونے جا رہی ہے، 100 کھرب روپے کے سونے کی کان پر چور کو رکھوالا بنا دیا گیا ہے۔ میری مراد ریکوڈک اور بلوچستان کے دیگر ذخائر پر، اس پر پریس کانفرنس ہوگی اور میں قومی اور بین الاقوامی ٹینڈرز دینے والوں کو روک دوں گا کہ سب کچھ کینسل کر دیا جائے گا، کوئی اس رسکی کام میں انوالو نہ ہو۔ یہ 3 پریس کانفرنسز کا آج سمیت میں نے ان ایڈوانس آپ کو اسکیجول دیا ہے، اور ساتھ ہی میں انقلاب یعنی ریولوشن اور پوسٹ ریولوشن کی جو ڈیٹیلز ہیں اپنے پروگرامز میں، اور اگر پاسبل ہوا تو پریس کانفرنسز میں ڈسکس کروں گا، وہ میں اسکیجول دینا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے اذن سے، اس کے امر سے اور اس کی توفیق سے اور اس کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں ری انفورس کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ ان قریب اگلے چند دنوں میں عوامی، آئینی اور جمہوری انقلاب کی کال کے دن کا یعنی یوم انقلاب کا اگلے چند روز میں اعلان کرنے والا ہوں۔ یوم انقلاب کا اعلان کرنے والا ہوں اگلے چند روز میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ابہام انقلاب پر نہ کوئی پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ انقلاب اس قوم کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اور ان تمام جماعتوں کے سربراہوں کی جو اس انقلاب کی جد و جہد میں ہم سب شانہ بشانہ مل کے چل رہے ہیں، ان سب جماعتوں کی اور ان کی قیادتوں اور ان کے کارکنوں کی کمٹمنٹ ہے، اور ہم سب انشاءاللہ اس کو فلفل کریں گے۔ ٹائم فریم کے لیے کال انقلاب کی کس دن دی جائے گی اور یوم انقلاب کس تاریخ کو ہوگا، اس کے ٹائم فریم پر میٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ پہلی میٹنگ ہم نے کر لی ہے، اور اسی ہفتے میں انشاءاللہ ایک ہفتے میں تمام میٹنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ میں یونین کونسلز کی سطح تک براہ راست اس ٹائم فریم سے ریلیٹڈ اور کچھ میکانزم سے ریلیٹڈ مشاورت خود کر رہا ہوں۔ آج سے اس آئینی، عوامی اور جمہوری انقلاب کے لیے عوامی انقلابی کونسلز کے اس کا عندیہ میں نے 11 مئی کو دے دیا تھا کہ ہوم ورک کر لیں، مگر اب عوامی انقلابی کونسلز کے باقاعدہ قیام کی منظوری دی جاتی ہے۔ عوامی انقلابی کونسلز مرکزی سطح پر ہوں گی،
صوبائی سطح پر، ڈویژنل سطح پر، ضلعی اور تحصیلی سطح پر اور یونین کونسل کی سطح پر ہوں گی. یہ عوامی انقلابی کونسل قائم کرتی جائیں گی اور یہ اگلی اناؤنسمنٹ سے پہلے ان کے سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائیں گے. آج سے ان کی تشکیل کا عمل باضابطہ منظوری کے بعد شروع ہو جائے گا. عوامی انقلاب کے آتے ہی جس دن یوم انقلاب ہوگا اور انقلاب بپا ہوگا اور موجودہ کرپٹ، عوام دشمن، جمہوریت دشمن، آئین دشمن، قانون دشمن، ملک دشمن حکمرانوں کا خاتمہ ہوگا اور ان کی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری حکومتوں کا خاتمہ ہوگا. اسٹیٹ اوے اگلے ہی دن سے نچلی سطح کی انتظامی نگرانی انقلابی کونسل سنبھال لیں گی. انتظامی نگرانی کی بات کر رہا ہوں، کونسل سنبھال لیں گی. اس لیے میں پولیس کو انفارم کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں اور تنبیہ کر رہا ہوں، پولیس کو بطور خاص اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو، لا انفورسنگ اداروں کو جو سول گورنمنٹس کے تحت کام کر رہے ہیں، کرپٹ عوام دشمن حکمرانوں کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کے افسران اور اہلکاران آج سے سنور جائیں، سیدھے ہو جائیں اور انسان کے بچے بن جائیں اور کرپٹ عوام دشمن حکمرانوں کے ناجائز احکامات ماننا بند کر دیں. میری مراد وہ ناجائز احکامات ہیں جو موجودہ حکمران اپنے ناپاک سیاسی مقاصد کے لیے دے رہے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے دے رہے ہیں اور سیاسی مخالفین کو اور جماعتوں کو، انقلابی ورکروں کو ناجائز ہراساں کرنے کے لیے دے رہے ہیں. وہ آج سے سیدھے ہو جائیں. پولیس سمیت لا انفورسنگ ادارے اور سول سروسز گروپ کے افسران، میں ویلکم کرتا ہوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. آپ کے لیے کرسیاں چھوڑی ہوئی تھیں، تشریف رکھیں، ملتے ہیں. علیکم السلام. ملتے ہیں. میں تنبیہ کرتا ہوں پولیس افسران اور اہلکاران، لا انفورسنگ اداروں کے افسران اور اہلکاران اور تمام سول سروسز کے گروپس کے اہلکاران اور افسران، آج سے ریاست آئین اور قانون کے ملازم بن جائیں، ریاست آئین اور قانون کے وفادار بن جائیں، ریاست آئین اور قانون کے تابع دار بن جائیں اور ان کرپٹ عوام دشمن اور آئین دشمن حکمرانوں کی سیاسی بدمستی کے تابع نہ رہیں اور ان کے ذاتی نوکر اور ان کے ذاتی کتے بن کر اور ان کے ذاتی وفادار بن کر اپنا کام چھوڑ دیں. وہ ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں، رائے ونڈ سے نہیں لیتے. ریاست نے انہیں یہ آفیسز دیے ہیں، رائے ونڈ نے نہیں دیے. ریاست کے وفادار بنے. میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ یہ بدمست فرعون، یہ عوام دشمن، یہ کارکنوں کو قتل کرنے والے اور جمہوریت کش لوگ چند ہفتوں کے مہمان ہیں. بات مہینوں کی نہیں ہے، اتنی بات آج بتا رہا ہوں. چند ہفتوں میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کک آؤٹ ہو جائیں گے. اور میں یقین سے پولیس کو اور سرکاری افسروں کو بتا رہا ہوں، پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھوکر مار دو ان کے ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر منصفانہ اقدامات کو. آپ کو یہ لوگ بچا نہیں سکیں گے.
آپ قانون اور عدل کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، اور ہمارا احتساب، عوام کا احتساب سالوں مہینوں کا نہیں ہوگا، صرف 15 دن میں فیصلہ کر دیا جائے گا. جسٹ ود ان 15 days. آئین پاکستان اور قانون کی روح کو پورا کرتے ہوئے 7 دن میں فیصلہ، 7 دن اپیل کے، 15 دن میں فیصلہ کر دیا جائے گا. آئین شکنی کرنے والے، قانون شکنی کرنے والے، رشوت خوری کرنے والے، ضمیر فروشی کرنے والے، عوام دشمنی کرنے والے، عوام کو قتل کرنے والے، عوام کو ناجائز ہراساں کرنے والے گرفتار ہوں گے. ان کا احتساب ہوگا اور قانون ان کو لٹکا دے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں تک کیوں نہ چلی جائے، قانون پہ چھوڑ دوں گا، عدالتوں پہ چھوڑ دوں گا. عدالتوں پہ چھوڑ دیں گے، قانون پہ چھوڑ دیں گے. عوام فیصلہ کریں گے، قانون فیصلہ کرے گا. اور یاد رکھ لیں، آپ کی جگہ رائے ونڈ کے دہشت گرد حکمرانوں کے نوکروں، ان کے کتے نہ بنو. تمہاری وردیاں نوچ لی جائیں گی اور تمہاری جگہ لاکھوں افراد، اعلی تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے افراد، تمہاری جگہ فی الفور 1 ہفتے کے اندر سلیکشن کے بعد ٹیمپوریریلی تمہاری پوزیشنز اور تھانے تک سنبھالنے کو تیار ہوں گے. ہمیں جاب چاہیے، ہم نے لاکھوں لوگوں کو جاب دینے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ذمہ دار شہری ہیں، باکردار تعلیم یافتہ لوگ ہیں. جو کرپٹ عوام دشمن کک آؤٹ ہوگا، لاکھوں لوگ تمہاری جگہ سنبھالنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے. ہمیں کوئی کرائسس نہیں آئے گا، عوام اپنا معاملہ سنبھال لیں گے. اس لیے آج کے بعد میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، اس فائنل کال کے دن سے پہلے جس سے ہو سکے وردیاں اتار دے. جو آئین اور ریاست کا وفادار بن کے نہیں رہ سکتا، مجبوری ہے، نوکری چھوڑ دے. اور جو باضمیر ہے، چند ہفتوں کی مشکل برداشت کر سکتا ہے، وہ انہیں نو کر دے. نو فار ایوری انلیگل آرڈر، نو فار ایوری انکانسٹیٹیوشنل آرڈر، نو فار ایوری انجسٹ آرڈر. ہر غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی حکم کو نہ کر دے. چند ہفتوں کی پریشانی ہے، مر نہیں جاؤ گے. میں تمہارے ضمیروں کو آواز دے رہا ہوں، خواہ وہ پولیس ہے، FIA ہے، FBR ہے، سول سروسز ہیں، مت ان کے نوکر بن کے کام کرو. ہفتوں کے بعد تم پچھتاؤ گے، چند ہفتوں کے بعد. اور یہ آپ کو ایک نمونہ دیتا ہوں، ظلم کی انتہا ہے. خدا کے لیے اسے پوری قوم کو دکھائیں. تمام ٹی وی چینلز خدا کے لیے پوری قوم کو دکھائیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. ایک ظلم 16-17 کی درمیانی رات جون کو ہوا، جس میں 125 کے قریب لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا، 14 لاشیں گری، 90 زخمی ہوئے. ایک ظلم اسلام آباد میں ہوا 23 جون کو، اور ایک ظلم کا تسلسل جاری ہے. یہ آج اس زخمی کو، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے گولیوں کے ساتھ، اور ان کی پوری فیملی کو آج کا آپ کے سامنے بٹھایا ہے. آپ کھڑے ہو، بتائیں دونوں بھائی، ان کو دیکھ لیں، بیٹھیے. ان کی والدہ اور بہنیں، فیملی وہ کھڑی ہوں، ذرا دیکھ لیں، دیکھ لیں. خدا کے لیے پوری قوم کو دکھائیں اپنے چینل آن کر کے. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، تمہیں اللہ کی عزت کی قسم اس دھرتی میں بچنے اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور تمہارے غنڈوں کو نہیں ملے گی. یہ انقلاب اب آ کے رہے گا، انقلاب آ کے رہے گا، انقلاب آ کے رہے گا. اور یہ تمہارے خریدے ہوئے لوگ
جو روز ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں انقلاب پیک ہو گیا, انقلاب پیچھے چلا گیا, انہیں زبانیں بند کر لینی چاہیے. انقلاب پیک نہ ہوا ہے نہ ہوگا. میں نے اے پی سی صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ بلائی تھی. میں وعدہ خلافی کرنے والا آدمی نہیں ہوں. انقلاب کی بات میں نے بار دیگر آپ کو سنا دی. انقلاب آئے گا. کسی اور نے بھی ممکن ہے نکلنے کی بات کی, جو خدا جانے اور کوئی نکلے یا نہ نکلے. ہمارے انقلاب کا کسی سنامی پر بھروسہ نہیں ہے. سونامی ان کا اپنا, خان صاحب کا اپنا ایجنڈا اور اپنا پلان ہے. اللہ کرے وہ نکلیں, کامیاب ہوں, اور خدا کرے انقلاب اور سونامی کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے ملیں. مگر انقلاب کا بھروسہ کسی سونامی پر نہیں ہے. خدا جانے سونامی نہ نکلے. انقلاب نکلے گا, ہر حال میں ہوگا, ہر حال میں آئے گا. انقلاب کو کسی طاقت کا بھروسہ پر نہیں, صرف اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت. اب ان کو دیکھیے, یہ بدمعاش پولیس, دہشت گرد پولیس, رائے ونڈ کے ذاتی نوکر, اب تک زخمیوں کے, جن کے گواہ ہیں یا شہیدوں کی فیملی زخمی, ان کے گھر سیڑھیاں رکھ کے رات کو کمانڈو ایکشن کر رہے ہیں. ان کے گھر میں ان کو اس لیے بلایا کہ کل رات, پرسوں رات ان کا واقعہ ہوا ہے. پرسوں رات سیڑھیاں رکھ کر یہ دہشت گرد پولیس, یزید کا لشکر نہ بنو, یزیدی لشکر نہ بنو, یزیدی لشکر نہ بنو, تمہارا حشر دیکھنے والا ہوگا. اپنے بیوی بچوں سے مشورہ کر لو. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھتے ہوئے مصلے پر بیٹھ کر 2 نفل پڑھ کر اللہ سے ہدایت طلب کر لو. یا ان کی غلامی کے چند ہفتے یا دائمی ذلت. ان کے گھر سیڑھیاں رکھ کے کودے, اور یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے اوپر بندوقیں تان لیں. ان کو اریسٹ کر کے لے گئے. کھڑے ہوں بیٹے, بتائیں بات درست ہے کہ نہیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اونچا ادھر دیکھیں میڈیا کو. اریسٹ کر کے لے گئے یا نہیں, اونچا بتائیں. تھانے میں لے گئے اور کہا تمہارے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے. ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ غلط بیانات ان سے لیں, شہادتوں سے پھر جائیں. گواہوں کو, یہ گواہ ہیں, آپ پر بندوقیں تانی کے نہیں, پریشان کیا کہ نہیں آپ کے اندر گھر کود کر, پریشان کیا. نیچے ہوں, اونچا بولیں. پریشان کیا ہمیں, ہمارے بچوں کو ڈرایا دھمکایا, ہم پہ بندوقوں کے ساتھ آئے تھے. ہاں جی, کمانڈو ایکشن کیا پورا. گلی میں سیڑھی لگائی, چھت پہ چلے گئے, قریب منہ کے قریب کریں, سویا ہوا اٹھا کے منہ کے قریب کریں, ایسے لے کے آئے نیچے جیسے یہ بہت بڑے مجرم ہوں. یہ نہیں بتایا انہوں نے. ہم پوچھتے رہے, میں نے کہا میں ان کے سامنے کھڑی ہوگی, میں نے کہا میں نے ان کو ایسے جانے نہیں دینا جب تک آپ کو پتا جس تھانے میں لے یہ نہیں بتائیں گے. تھانے میں ان کو لے کون سے تھانے میں لے کے جا رہے ہیں؟ بولو بیٹے, اونچا بولیں, اونچا مائک پر بتائیں. شادرہ تھانے میں لے کے کھڑے ہو کر بتائیں, اپنا نام بتائیں. میرا نام رؤف احمد بٹی ہے, یہ میرے بھائی ہیں. ادھر بیٹھے, ادھر منہ کر کے, فروغ احمد بٹی ہے, منہ کے قریب کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تینوں بھائی دہشت گرد ہیں, ان کی اشتہاری ہیں آپ تینوں بھائی. ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ان کو چھوڑ گیا ادھر, ہمیں دونوں کو لے گیا. بھائی نے شرٹ پہننی تھی, ان کو شرٹ نہیں پہنن دی, ایسے ہی لے گیا ہے, بس تھانے میں لے گیا جی. سیڑھی میں نے پاکستان عوامی تحریک کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اس وقت, مجھے اس شرٹ کے ساتھ لے کے آئے تھانے. بعض میڈیا والوں کو ٹیلی فون کیے مرکز نے, کسی کے ٹیلی فون گئے میڈیا والے لوگوں کے نام سے, تو وہ دیر کے بعد. آپ بھی بتائیں بیٹے جس تھانے, نام بتائیں اپنا نام. میرا نام فروغ احمد بٹی صاحب ہے. منہ کے قریب کرو بیٹے. میرا نام فروغ احمد ہے, اور میں چھت پہ سو ہوا تھا جب جس وقت وہ آئے نا,
सीढ़ी लगा के ना गली से, तो मैंने कहा कि मुझे शर्ट पहनने दें, तो शर्ट भी पहनने दिए, वो खींच के ले गया। बैठ जाए। अरे रात को वो यहाँ टेलीफोन आए, यहां से टेलीफोन का जवाब गया कुछ प्रेस मीडिया के लोगों को जिनके अवेलेबल थे। रात का 1:30 बजे का टाइम, 1:30 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम, जो अवेलेबल थे उन्होंने टेलीफोन किए मीडिया के लोगों ने। उनको डर हुआ कि ये कैमरे वाले टीवी वाले फिर थाने पर आ जाएंगे, तो इनको फिर छोड़ दिया। मैं बताना ये चाहता हूं, इनको मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि आप बराह रास्त इनके बयान सुन लें। चूंकि मैं परसों हफ्ते के दिन सानिया मॉडल टाउन और उसकी बाद की ट्राइब्यूनल और अब तक की डेवलपमेंट पर एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट उस वक्त लूंगा, मगर एक बात कहना चाहता हूं, इस ट्राइब्यूनल में जो बयानात कलमबंद हुए तौकीर शाह के और राना सनाउल्लाह के, जुडिशल कमीशन जो बना है ट्राइब्यूनल, और आप सबके सामने आ चुके हैं, उन्होंने सरकारी बयान में, हल्फनामे में एक्सेप्ट कर लिया है, रिटन स्टेटमेंट दे दी है कि 9 बजे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ, जो कातिल आला पंजाब, उनका टेलीफोन तौकीर शाह को आया है और राना सनाउल्लाह के साथ 9 बजे उनकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई। ये आप सबको मालूम है। अब उन्होंने सरकारी एहलकारान ने, राना सनाउल्लाह और तौकीर शाह ने जुडिशल ट्राइब्यूनल को अपना स्टेटमेंट, तहरीरी बयान हल्फी दे दिया है कि 9 बजे उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, सारी डिटेल्स, और मुसलसल राब्ते में रहे। सीधी गोलियां चली हैं जिनमें शहादतें हुई हैं 11:30 के बाद, जिसका मतलब है कि सीधी गोलियां चली जिनमें लाशें गिरी, शहादतें हुई, उनसे 2.5 घंटे पहले उनके राना सनाउल्लाह और तौकीर शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर लिया है कनेक्टिविटी, उनकी आगाही, और उनका बयान झूठा साबित हो गया है जो वजीर आला ने दिया था कि मैं बेखबर हूं। सबसे पहला बयान आपको याद है, कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे कोई खबर नहीं थी, मुझे इल्म नहीं था। इतने झूठे शख्स, लानत हो झूठ बोलने वाले पर। मैं उस शख्स का नाम लेके नहीं कह रहा, झूठ बोलने वाले पर कह रहा हूं। अल्लाह रसूल ने झूठे पर लानत की है। तुम इस कुर्सी इक्तदार पर बैठने के काबिल हो? इंशाअल्लाह तुम्हारे जैसे कातलों की लाशें घसीटी जाएंगी। तुम कहते थे जरदारी को कि मैं घसीटूंगा लाहौर की सड़कों पर, वो तो तुम्हारा दावा था, तुम घसीट न सके, अवाम तुम्हें घसीटेंगे, अवाम घसीटेंगे इंशाअल्लाह। इन कातलों के खून का बदला लेते हुए, ये कातलों का खून माफ नहीं होगा। ये शुहदा, मकतूलों शुहदा का खून का माफ नहीं होगा कातलों से। कातलों को खून का बदला देना होगा, कातलों को खून का किसास देना होगा। ये शुहदा के लवाहिकीन, ये अवाम मजलूम घसीटेंगे तुम्हें, अवाम घसीटेंगे। और ये सारा तसलसल दहशतगर्दी घरों में, ये किसके हुक्म से जारी है? इसका मतलब है 9 बजे आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके अफसरान ने, कि आप टीवी पर बैठे हिदायत दे रहे थे। साबित हो गया कि 11:30 बजे के बाद स्टेट गोलियों से जो लाशें गिरी हैं वो शहबाज शरीफ के हुक्म से गिरी हैं। वो ऑन बोर्ड थे, वो कनेक्टेड थे, वो टेलीफोन कॉल्स कर रहे थे, हिदायत दे रहे थे राना सनाउल्लाह को, तौकीर शाह को, सीसीपीओ को, दीगर अफसरान को, और उनके वापसी होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, और कम्युनिकेशन जारी थी। अब कोई पागल भी ये नहीं सोच सकता कि इतनी क़यामत का मंजर आपने देखकर फोन किया उनको कि क्या प्रोग्रेस है, क़यामत का मंजर, और फिर उसके बाद आप टीवी बंद करके सो गए। फिर बाद में क्या हुआ आपको खबर नहीं। ये कोई पागल भी तसव्वुर नहीं कर सकता। वो देख रहे थे और बार बार पूछते थे कि ये लेट क्यों, लेट क्यों, लेट क्यों। और ये जो ऑर्डर दिया डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है वाई हैव यू टेकन सो मच टाइम इन एंगेजमेंट, ये मतलब है वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग इन दिस एंगेजमेंट, डिसएंगेज। ये मुसोलिनी, हिटलर और कातलों की जुबान हुआ करती है,
डिसएंगेज यानी खत्म करो धंधे को, टारगेट अचीव करो, सफाया करो, एंगेजमेंट खत्म करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसएंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट जो चल रही है 14 घंटे से खत्म करो, सफाया करो इनका। शहबाज शरीफ आपके वजीरों और सेक्रेटरियों ने आपको कातिल साबित कर दिया है। इस पर गुफ्तगू परसों करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ 2 बातें आज कहना चाहता था, बाकी बातें इंशाअल्लाह कल करेंगे। कुछ गुफ्तगू चौधरी साहब की सुन लीजिए, फिर अल्लामा नासिर अब्बास साहब की और साहबजादा अहमद रजा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो 2 चीजें, एक तो इनकलाब के हवाले से बात हुई है। इस हवाले से हमारी जमात बड़ी क्लियर है कि जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लंदन में एग्रीमेंट भी हुआ, उसमें उस वक्त भी ये बात हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो ऐसा एजेंडा नहीं है कि जो नहीं हो सकता। और ये न सिर्फ आइन के मुताबिक है, बल्कि उसमें से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने पंजाब में ऑलरेडी करके दिखाया है। एक सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इनकलाब के अंदर, जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी को दवाई एमरजेंसी में फ्री मिली हमारे दौर में, गरीबों के बच्चों को तालीम फ्री और किताबें फ्री मिली, और हमारे दौर में बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो थे वहां भी दवाई जो है वो फ्री मिलती रही, और डॉक्टर्स को प्रोवाइड वहां उनकी अपॉइंटमेंट्स की गई। तो हमारे दौर में डॉक्टर सड़कों पे नहीं थे, हमारे दौर में टीचर सड़कों पे नहीं थे, हमारे दौर में नर्सेज सड़कों पे नहीं थी, हमारे दौर में लेडी हेल्थ विजिटर्स सड़कों पे नहीं थी, इसलिए कि काम हो रहा था, हम डिलीवर कर रहे थे। तो हमारा तजर्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और करके भी दिखाया है जो हमने चीजें की हैं पंजाब के अंदर। तो 1122 के हवाले से आप सब भी जानते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ चीफ मिनिस्टर के करैक्टर को वाज़िया किया है, बल्कि पोस्टमार्टम किया है कि एक चीफ मिनिस्टर टीवी के ऊपर आके कह रहा है सूबे का कि मुझे पता ही नहीं है कि साथ वाली गली में क्या हो रहा है। दोनों सूरतों में जिम्मेदारी आपकी है, नलायकी आपकी है, आपको क्यों नहीं पता। अब तो ये साबित हो गया कि 9 बजे चीफ मिनिस्टर को पता था, उनका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बयान हल्फी दे रहा है वहां ट्रिब्यूनल के सामने, उनको पता था। तो झूठ साबित हो गया, करैक्टर साबित हो गया कि ये झूठे हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है, आपको अच्छी तरह याद होगा कि अमेरिका में झूठ बोलने के ऊपर, झूठ साबित होने के ऊपर रिचर्ड निक्सन को प्रेसिडेंसी से हाथ धोने पड़े। वाटरगेट स्कैंडल का आपको याद होगा कि उस वक्त वाटरगेट स्कैंडल हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था, निक्सन ने, कि मुझे तो पता ही नहीं है कि वायर टेपिंग हो रही है डेमोक्रेट्स की, तो मुझे तो पता ही नहीं है उनकी टेपें हो रही हैं, उनके सारे कामों की, उनकी गुफ्तगू की, मुझे तो पता ही नहीं। बाद में वो साबित हो गया कि निक्सन के ऑर्डर के ऊपर ये सारा कुछ हुआ था। तो फिर निक्सन ने आके टीवी के ऊपर कौम से माफी मांगी और इस्तीफा दिया। लेकिन इनमें इतनी कहां इखलाकी जुर्रत है कि अब तो वाज़ेह हो गया है शहबाज शरीफ साहब कि आपने झूठ बोला था कौम के आगे, आपने टीवी के ऊपर आके झूठ बोला था। आपका अपना जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो बयान दे रहा है वहां अदालत के पास कि 9 बजे के बाद आपको पता था।
آپ سب سے 9 بجے سے پہلے آپ کو پتا تھا، آپ سب کو ٹیلی فون کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ کو آپ نے فون کیا، آپ نے اور بے شمار لوگوں کو فون کیا، توقیر شاہ کو فون کیا. تو آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. کیونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ جو بے گناہ ہیں ہمارے شہری، بے گناہ پاکستانی، ان کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا. یہ خون ضرور رنگ لائے گا. اور ان کا کیا قصور ہے یہ بیچاروں کا؟ نہتے شہریوں کے اوپر جس طرح گولیاں چلائیں. مجھے آپ مثال دے دیں کہ پاکستان کے اندر 60 سال میں کبھی پنجاب میں یا کسی اور جگہ اس طرح ڈائریکٹ آرڈرز کے اوپر اپنے ہی شہریوں کو اپنے ہی شہر میں کسی وزیر اعلیٰ یا پرائم منسٹر نے اس طرح کا آرڈر دے کے، اور خواتین خاص طور پہ جس طرح خواتین کے ساتھ زیادتی کی، آج تک نہیں ہوا. تو یہ جو انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے، اور یہ فرعونیت اور تکبر کی ایک واضح مثال ہے. اور ایسے انسان جو ہے ان کی پکڑ ہم سے کیا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی پکڑ کیسے ہوتی ہے، اور یہ ضرور ہوگی. اس میں دیر بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہمارا انقلاب اس آئین پاکستان کے پہلے 40 آرٹیکل کا نفاذ ہے. اس لیے میں اس کو آئینی، قانونی اور جمہوری کہہ رہا ہوں. ہمارا انقلاب اس آئین پاکستان کے پہلے پریمبل سمیت پہلے 40 آرٹیکل کا نفاذ ہے. یہ آئینی انقلاب ہے. پھر ہمارا انقلاب آرٹیکل 62 اور 63 کا نفاذ ہے. ہمارا انقلاب آرٹیکل 213 اور 218 کا نفاذ ہے. اور ہمارا انقلاب آرٹیکل 140A کا نفاذ ہے، ڈیولوشن آف پاور. ڈیٹیلز انشاءاللہ میں اگلے انٹرویوز میں بتاؤں گا. اب راجہ جی اس میں ایک جو ابھی گفتگو جس حوالے سے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں میڈیا کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جماعت کا ایک پورا الائنس ہے ڈاکٹر صاحب کی تحریک کے ساتھ، اور ہم بڑی انشاءاللہ دیر سے مشترکہ جدوجہد کے لیے الائنس ہے، اور کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں اس حوالے سے. اس میں ہماری یہ کوشش ہے، شجاعت صاحب کی، میری اور ہماری یہ کوشش ہے کہ، اور بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان صاحب بھی، ان کو بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک واضح اشارہ دیا ہے کہ ایک موڑ پہ ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ کام جو ہے اس میں ہم پوری محنت اور نیک نیتی سے کوشش کریں گے کہ وہ اکٹھے ہونے والا کام جو ہے وہ زیادہ دور بھی نہ ہو، اس میں دیر بھی نہ ہو، اور وہ جلد ہو جائے، اور ہمارے وفود کی ملاقاتیں شروع ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا جو انقلابی ایجنڈا ہے جس کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں دن بدن بہتری آپ کو نظر آئے گی. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ان شہیدوں کو آج پھر دوبارہ یاد کرتا ہوں جنہیں بے گناہ مار دیا گیا، بالخصوص اپنی ان بیٹیوں کو جن کے منہ میں گولیاں ماری گئیں، اور ریاست نے
ہمارے حکمرانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے پرامن مخالفین میں سے خواتین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک میسج تھا پوری قوم کو کہ ہمارے حکمران اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے میسج تھا اور پاکستان کے عوام کو بیدار ہو جانا چاہیے. ہم 35 سال سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہماری نسل کشی ہوئی ہے اسی ظالم نظام کے نتیجے میں اور ان قاتل حکمرانوں کی دہشت گردوں کی سرپرستی کے نتیجے میں. آج وطن لہو لہو ہے, وطن کے بیٹے اور بیٹیاں مار دیے جاتے ہیں اور حکمران جو ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی ذرا سی. لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ ان قاتل حکمرانوں سے عوام کو نجات دلائی جائے اور ظلم کی سیاہ رات کو ختم کیا جائے, مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے ظالموں کے مقابلے میں, قاتلوں کے مقابلے میں. ہمارے حکمران ٹیلی ویژن پر آ کے عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی. یہ اتنے بے شرم حکمران ہیں, اخلاقی طور پر, آئینی طور پر, قانونی طور پر, شرعی اور دینی طور پر یہ حق حکمرانی کھو چکے ہیں. انہیں کوئی حق حکمرانی نہیں ہے. پہلے بھی جن الیکشن کے نتیجے میں یہ منتخب ہو کے آئے تھے سب کا اتفاق ہے, جو جیتا ہے ہارا ہے, کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا. جو بھی دھاندلی کے نتیجے میں حکومت وجود میں آئے گی وہ اس کے اوپر کوسچن مارک رہے گا. لہذا وقت ہے پورے ملک کے مظلوم اٹھیں. آج اگر ان قاتلوں کو رہنے دیا گیا تو پھر کل کسی کی بیٹی, کسی کا گھر, کسی کا جوان, بڑا بوڑھا محفوظ نہیں رہے گا. آپ نے دیکھا کس طرح بوڑھوں کو مارا جا رہا تھا. کیا یہ ہماری روایت ہے؟ پاکستان مشرقی ہماری روایت ہے. یہ دین کو چھوڑ دیں, مشرقی تہذیب کہتی ہے کہ اپنے بوڑھوں کو مارو, ان کے سروں پر مارو, ان کی ٹانگیں توڑو, ان کو رسوا کرو, عورتوں کے منہ میں گولیاں مارو. یہ اصل دین تو کجا مردانگی اور انسانی مروت بھی اس کی اجازت دیتی. جو جوان مرد ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خاندانی اصول ہوتے ہیں وہ بھی عورتوں کو نہیں مارتے اور مرواتے. لہذا وقت ہے کہ مظلوم اکٹھے ہوں ان ظالموں کے مقابلے میں اور ان کو زیادہ فرصت نہ دیں. جتنا زیادہ وقت ان کو دیں گے, 1 سال نے ثابت کیا ہے یہ نااہل ہیں, یہ انکمپیٹنٹ ہیں, یہ مجرم ہیں. یہ ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے جو اپنے اقتصادی مفادات کے لیے, اپنے بزنس کے لیے کام کر رہی ہے. ملک کے مفادات کا اسے کوئی خیال نہیں ہے. انہیں حکومت کرتے تو حقیقت میں 15 سال ہو گئے ہیں. بہرحال یہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک یہ وہی بہرحال ظالم طبقہ ہے جو کنٹینیو کر رہا ہے. 10 نکات جو چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جب ہمارے گھر تشریف لائے تھے انہوں نے ہمیں دیے تھے. ہماری اس میں کچھ تجاویز ہیں, ان کے اضافے کے ساتھ انشاءاللہ مجلس وحدت مسلمین ظلم کی سیاہ رات کو ختم کرنے کے لیے اس مشترکہ جدوجہد میں ہراول دستک کے طور پر شریک ہوگی. انشاءاللہ بامی مشاورت سے نکات ان 10 نکاتوں میں اضافہ ہو جائیں گے اور یہ ایجنڈا پورے پاکستان کے مظلوم عوام کا ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ. ہم پھر آخر میں کہتا ہوں کہ ہم شہیدوں کے وارث ہیں. شہیدوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. شہیدوں کے وارث اگر اہل ہوں تو شہیدوں کا خون اثر رکھتا ہے, نااہل ہوں, بکنے والے ہوں, جھکنے والے ہوں, شہیدوں کی روح کے قریب نہ ہوں, ان کے ارمان اور امنگوں اور احساسات کو محسوس نہ کرتے ہوں, وہ شہیدوں کے لائق وارث نہیں ہوتے. انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے ہم ان شہیدوں کے پاک خون کے اہل وارث ہیں اور ان شہیدوں کے خون کی طاقت سے انشاءاللہ اس ملک میں تبدیلی آئے گی. لاشوں پہ کسی نے سیاست نہیں کی. اگر لاشوں پہ سیاست ہوتی تو یہ جنازے یہاں نہ پڑے جاتے, مار روڈ پہ پڑے جاتے, پورے ملک کو اکٹھا کیا جاتا. لاشوں پہ سیاست نہیں کی گئی. ہاں تم نے لاشیں دینے کی سیاست کی ہے اور تمہیں اس جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے عوام دیکھیں گے پاکستان کے عوام کی مدد اور تعاون سے تفرقے مٹ جائیں گے, نفرتیں مٹ جائیں گی, محبت آئے گی, تفرقے مٹ جائیں گے, وحدت آئے گی اور نامنی مٹ جائے گی, امن آئے گا, بے روزگاری ختم ہوگی, لوگوں کو مساوی ترقی کے حقوق ملیں گے, مواقع ملیں گے. اس ملک میں جو بھی پیدا ہوا ہے,
جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے، وہ مظلوم ہے. وہ اگر عیسائی بھی ہے تو ہمارا پاکستانی بھائی ہے، وہ ہندو ہے ہمارا پاکستانی بھائی ہے، وہ سکھ ہے ہمارا پاکستانی بھائی ہے. یہ سارے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مظلوم ہیں. ان کے حقوق انشاءاللہ دلانے کی اس جنگ میں ہم انشاءاللہ ہر اول دستے کے طور پر شامل ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مشترکہ طور پر فیصلے ہوں گے، مشترکہ طور پر مل کر سٹینڈ لیں گے، اور انشاءاللہ یہ کاروان جب چلے گا تو اس کے سامنے یہ سیاہ رات میں پیدا ہونے والے، سیاہ شب کے میں جنم لینے والے قاتل اور ظالم نہیں ٹھہر سکیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے آخری فتح مظلوموں کی ہے اور ظالموں کو شکست ہو کے رہے گی. ایک شرط ہے، مظلوم گھبرائے نہیں، تھکے نہیں، ڈرے نہیں، حوصلہ نہ ہاریں، منتشر نہ ہو اور اکٹھے ہوں. یہ طولانی، اگر یہ جدوجہد طولانی بھی ہوگی ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تھکیں گے نہیں. اور کبھی ہمیں پتا ہے کہ یہ حکمران بزدل ہیں، اس لیے کہ بہادر آدمی کبھی ظالم نہیں ہوتا. ان کے اعصاب کمزور ہیں اور انشاءاللہ عوامی طاقت کے سامنے یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میری طرف سے اور راجہ صاحب کی طرف سے لیٹ آنے پہ معذرت. ٹریفک لاہور کی تھی، اسے قبول کیجئے گا، اور تمام منتظمین اور صحافی بھائیوں سے بھی. میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف دو باتیں عرض کروں گا کہ آج کل مسلم لیگ نون کے چند ساتھی، جن میں سے کچھ کا تعلق فیصل آباد سے بھی ہے، بڑی شدومت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ یہ جو موومنٹ بن رہی ہے یہ آپریشن ضرب عضب کو ناکام کرنے کے حوالہ سے ہے. تو کم از کم یا تو ان کے پاس نالج نہیں ہے یا بے شرمی اور ڈٹائی کی انتہا ہے، جو کہ یقیناً ہے کہ ان کا علم میں نہیں ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ہو، سنی اتحاد کونسل ہو، مجلس وحدت مسلمین ہو، اور مسلم لیگ قائد اعظم ہو، ان تمام کا سٹانس دہشت گردی کے حوالہ سے آج نہیں، آج سے 5 سال پہلے کا ہے. اور جس وقت یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا تھا اسی وقت سٹینڈ کیا تھا. میں صرف ان ساتھیوں کے لیے 2 گزارشات عرض کروں گا کہ ضرب عضب کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کی تکمیل افواج پاکستان کر رہی ہیں جو کہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور دوسرے حصے کی تکمیل عوام پاکستان کریں گے. پہلے حصے کے اندر یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور ٹیررسٹ ہیں ان کا ملیٹنٹ ونگ مارا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ دوسرے حصے میں ان کا پولیٹیکل ونگ مارا جائے گا جو کہ موجودہ حکمرانوں کی صورت میں موجود ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے لیے صرف ایک پیغام ہے، پرویز رشید صاحب کے لیے اور رانا ثناء اللہ، بلکہ میں آپ کو ابھی کوٹیشن دیتا ہوں اور میرے پاس ایویڈنس ہے اس کا، کہ جس جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں گورنمنٹ انفلوئنس ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ڈی جی پی آر کی جانب سے گزشتہ روز سے میسیجز کا سلسلہ جاری ہے کہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب فیصل آباد سمنا آباد میں کل آنے والے جمعہ کے روز کسی ہاسپٹل کا افتتاح کریں گے. تمام انتظامی عہدیداران وہاں پر شامل ہوں، اور میرے پاس وہ میسج موجود ہے. جس شخص کو آپ نے اس کی وزارت سے علیحدہ کر دیا، اب آپ کا ڈی جی پی آر اگر میسیجز کر کے لوگوں کو کنوے کر رہا ہے کہ آپ وہاں پر پہنچیں تو آپ کی بائسنس یہیں پر ثابت ہو جاتی ہے، یہیں پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے لے کر آئیں گے. بالکل، اور بددیانتی مکمل طور پہ ثابت ہے. اس ملک کے اندر پھانسی کا قانون، قصاص ایکٹ آلریڈی نافذ ہے، پھانسی کو روک دیا گیا. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ان 14 شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور 14 کے بدلے سب سے پہلی پھانسی نواز شریف، پھر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ سے آگے بڑھے گی. اب کیونکہ انصاف کے لیے پھانسی کے لیے صرف غریب کا گلا نہیں ہے، پھانسی کے لیے آپ کا گلا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین بھی ہے، ہم اس کی لیگل ایسپیکٹ جو ہیں اس کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں، مکمل پروسیڈنگ ہوں گی. یہ پھانسی انشاءاللہ اب آپ کے گلوں میں آئے گی، اور اس مرتبہ جدہ کا جہاز نہیں ملے گا کیونکہ اس وقت پروٹوکول تھا. اس مرتبہ ایئرپورٹ بھی عوام کے قبضے میں ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل جمعہ ہے
کل کا جمعہ اور اس کے بعد اگلے بھی 2 جمعے، 4 جمعے ہم نے یوم ضرب عضب کے منائے ہیں. تمام نہ صرف پاکستان عوامی تحریک، ٹھیک ہے، پاکستان سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین اور مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ، اس کے جملہ کارکنان پاکستان کے تمام شہروں میں شام کے وقت افطار سے پہلے ضرب عضب کی تائید میں، دہشت گردی کے خلاف اس آپریشن کی تائید میں اور پاک فوج اور پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مکمل تعاون کی تائید اور تعاون اور تائید کے اظہار کے لیے وہ باہر نکلیں گے. ان کے جلوس ہوں گے اور پوری قوم کو متحد کرنے کا ضرب عضب کے حق میں پیغام ہوگا. اور افطار سب کا شہروں کے چوک میں ہوگا اور شہری ان کو افطار کروائیں گے، فیملیز افطار کروائیں گی. اور یہ ضرب عضب کے حق میں پوری قوم کو متحد کرنے کا عمل یہ 4 جمعوں تک جاری رہے گا. 1 جمعہ گزر چکا ہے، 1 جمعہ کل ہے. بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. میں تمام ملک کے شہریوں کو اپیل کر رہا ہوں اور اگلے بھی جمعے جاری رہنا چاہیے. کون چور ڈاکو؟ نہیں، یہ میں آپ کو اگلے مراحل میں ترتیب سے بتاؤں گا. ایک آپ کو 5 مراحل پہ مشتمل ایک پورا پلان بتاؤں گا کہ انقلاب کے بعد پوسٹ ریولوشن پیریڈ میں کیا کیا ہوگا. ان مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ احتساب ہوگا. سب سے پہلا انقلاب، پھر احتساب. مگر یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور کر کے گریجولی انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو بتاتے چلے جائیں. میرے بیٹے ہم لغو باتوں کا کو انٹرٹین نہیں کیا کرتے. میں ایسے عمل کو چیٹ کرنا قرار نہیں دیتا. ان کا پارٹی ڈیسیژن ہے. اس موضوع پر آگے وقت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، بات ہوگی. ہم اسے مسترد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ نہایت بھونڈے طریقے سے مس یوز ہوگا. اگر تو ہوتا صرف دہشت گردوں کے خلاف تو بات اور تھی، مگر حکومت کا طرز عمل آپ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. یہ بل بنا کے قاتلوں کے ہاتھ میں دیا ہے تو قاتل سے آپ کس تحفظ کی امید رکھتے ہیں؟ قاتل اور دہشت گرد سے آپ کس قسم کے تحفظ کی امید رکھتے ہیں؟ یہ مس یوز ہوگا بری طرح. ہم اس کو اس وجہ سے تحفظات ہیں. ہم اسے قانون وغیرہ نہیں سمجھتے. یہ سب سیاسی دہشت گردی ہے. جن کے ہاتھ میں 2/3 اکثریت ہے وہ آئین ترمیم کر دی ہیں. انہوں نے آئین 18ویں 19ویں ترمیم کے جو بل لائے ہیں، آئین بدل دیا ہے. تو قانون بدلنا تو ان کے بس میں بات ہے. یہ میں نے پھر عرض کیا، چند ہفتوں کی بات ہے، سب چیزوں کا صفایا ہو جائے گا. دیکھو، نام انہوں نے دہشت گردی روکنے کے لیے نام یہ رکھا ہے، لیکن بڑا قوی خطرہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے اس بل کو یوز کریں گے. لیکن عوام نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، وہ اس کا مقابلہ کریں گے اگر ناجائز استعمال ہوا تو. Come on,
میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا، میں کمنٹ نہیں کرتا، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری تحریک کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس سانے کو آلریڈی کنڈیم کیا ہے۔ کوئی جماعت یہ نہیں کہے گی کہ یہ جو شہادتیں ہوئے ہیں یہ صحیح ہوئی، کوئی جماعت نہیں کہے گی آپ کو۔ تو پیپلز پارٹی نے ایک مشترکہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں ساری جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، انہوں نے بھی کنڈیم کیا تھا اور کہا تھا کہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ ہم اس جے آئی ٹی کو نہیں مانتے، میں نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارے مطالبے میں سنیے، آپ نے مطالبہ میرا 10 بار سنا نا، اس میں نے پولیس کو شامل کرنے کا کہا تھا، ہمارے مطابق نہیں ہوا۔ یہ میرے جو آپ نے سوال کیا وہ جے آئی ٹی کی پوری لسٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں قانون کا ایک طالب علم ہوں اور ساری زندگی قانون پڑھایا ہے، وکیل اور جج پیدا کیے ہیں، یہ لسٹ اس کے سامنے ہے۔ ہمارے مطالبے کے برعکس ایک دھوکہ دہی پر مبنی بنی ہے۔ اس کا سربراہ وہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا یہ ہے دوسرا بیٹا، ایڈیشنل آئی جی اس کا سربراہ ہے اور اس میں 5 سے زیادہ سارے پولیس کے افسران ہیں، 2 آدمی باہر سے ہیں جو موجودہ سیاسی حکومت کے تابع نہیں ہیں، اور باقی ساری کی ساری پوری ٹیم نواز شریف اور شہباز شریف کے انڈر ہے۔ ان کی پولیس پر تو یہ تو جوائنٹ، ہم نے تو اس میں یہ تو قاتل ہیں، یہ پولیس والے تو قاتل ہیں، تو قاتلوں پر مشتمل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں 2 ممبر صرف آپ آئی ایس آئی کا ایک اور ایک ایم آئی کا رکھ لیں، اور بقایا 10-12 ممبران قاتلوں کے ہوں تو وہ تو نہیں ہوتی اس طرح تو انویسٹیگیشن۔ اور نمبر 2 اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے مطالبے کو ایز اے ٹوٹیلٹی پیکج لیا جائے۔ ہم نے تو سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے کمیشن کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیٹڈ انکوائری کی بات کی تھی، یہ تو سارا پروسیس ہی غلط ہے۔ وہ آج کے سبجیکٹ پہ میں نے بہت سارے ایشوز پہ بات نہیں کی۔ آئی ڈی پیز کا سن لیں، ہم نے 25,000 پیکس بھیجنے تھے، ہمارے پہلی کھیپ میں 10,000 جا رہے ہیں اور اس کے بعد 15,000 پیچھے پھر تیاری کے پروسیس میں ہیں۔ ساری چیزیں کمپلیٹ ہونے کو ہیں، پروبیبلی 6 یا 7-8 تک وہ یہاں آپ کے سامنے پہنچ چکے ہوں گے، اور آپ کو 1 دن پہلے اطلاع کر دی جائے گی، اور یہاں سے وہ روانہ ہوں گے آپ کی موجودگی میں۔ وہ 8-10 مختلف فرموں سے پورا سامان چاہتے تھے اکٹھا ایک جگہ سے لیا جائے، اس کی کوٹیشنز کا لینا، پھر کوالٹی کو چیک کرنا، پھر اس کے بعد بیگز کو پرنٹ کروانا، پھر ٹرکوں کا بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو 25,000 پیکس کو یکلخت تیار کرانا کوئی 2-4 دن کا میٹر نہیں، وہ انشاءاللہ 8-9 کو روانہ ہوں گے، آپ کی موجودگی میں 1 دن پہلے اطلاع آ جائے گی۔ آلموسٹ 50% سے زیادہ کام ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں نے آپ کو روز اول سے کہا کہ ابتداً اس کے اوپر پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان مسلم لیگ کا سگنیچر ہوئے 10 نکاتی ایجنڈے اور ڈیولوشن پلان پر۔ ہم نے گویا ایک مشترکہ جد و جہد کا عہد کیا، سگنیچر کیے کہ ہم جوائنٹ سٹرگل کریں گے۔ اور اول دن سے میں نے کہا یہ میڈیا ایک اسپیکولیشن اور ایک اپنے آپ ہی ایک اصطلاح دے دیتا ہے کہ الائنس بن گیا۔ کبھی 2 جماعتوں کا کبھی الائنس نہیں، تاریخ میں نہیں بنا کرتا، مذاق ہوتا ہے۔ تو ہماری مشترکہ جد و جہد کا سب سے پہلے اعلامیہ ہو گیا، ڈیسائیڈ ہوا۔ پھر پاکستان آئے تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے ذمے رابطوں کا کام لگا اور چودھری پرویز الہی صاحب کا۔ آتے ہی انہوں نے
मीटिंग की अल्लामा नासिर अब्बास साहब से भी, राजा नासिर अब्बास साहब से और अल्लामा साहबजादा हामिद रजा साहब से भी मीटिंग कर ली। वापसी पर मेरी आमद के बाद मेरी मीटिंग्स भी हो गई और आज भी मीटिंग है। लिहाजा अब ये मुश्तरका जिद्दोजहद में जैसे इन्होंने फरमाया वो भी शरीक हो गई, और जिन इजाफों का इशारा किया वो इजाफे हमारे सर आंखों पर कबूल हैं। सिर्फ एक फॉर्मल जमात के सरबराह की हैसियत से इन्होंने मेरे सामने रखना है, मैंने उनको यस करना है। वो मुझे मालूम है इजाफे, मैं उसके साथ आइडियोलॉजिकली कमिटेड हूं, पॉलिटिकली कमिटेड हूं। सो अब ये इस वक्त 4 जमातें इस इनकलाब के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का हिस्सा हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम इसको अलायंस का नाम नहीं देते, उसके रीजन भी समझ लें। जब अलायंस, हमने अलायंस जिंदगी भर देखे हैं, और एक अलायंस का सरबराह मैं खुद भी था। जब आप अलायंस बनाते हैं तो पहला फड्डा उसके सदर पे शुरू हो जाता है, फिर सेक्रेटरी जनरल पे शुरू हो जाता है, फिर नायब सदर पे हो जाता है, ओहदों पे हो जाते हैं, फिर अलायंस का मैनिफेस्टो बनता है, फिर अलायंस के ऐसे टेक्निकल मसाइल होते हैं कि उसके अंदर बड़े इख्तिलाफात पे नीचे। हमारे पास इनकलाब के लिए इतना टाइम नहीं कि हम इन टेक्निकल और पॉलिटिकल गोरख धंधों में इन्वॉल्व हों। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदारी पर मबनी रास्ता अपनाया कि बजाय किसी अलायंस के टेक्निकल प्रोसीजर में पड़ने के जस्ट मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान कर दें। इनकलाब अलायंसेस से आप देखिए, जितने इनकलाब की तारीख उठाइए, किसी मुल्क में कोई अलायंस बने हैं इनकलाब के लिए, अलायंस बनते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए। ये मुश्तरका जिद्दोजहद होती है। सो हम कोशिश करेंगे भाई हमारे साथ 100 छोटी बड़ी जमातें और तबकात शामिल हो जाएं। जो जो इत्तेफाक करते चले जाएंगे वो मुश्तरका जिद्दोजहद का हिस्सा बनता चला जाएगा। किसी की रिजर्वेशन कोई नहीं होगी, इनकलाब पर इत्तेफाक होगा और मुश्तरका जिद्दोजहद का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। एक बात जरा, एक सेकंड सिर्फ आपके लिए। मियां साजिद परवेज साहब, आप आगे से हट जाओ बेटे, आगे से हट जाओ। आप में से बहुत लोग इनको जानते हैं। ये 15-16 बरस पीटीआई के पंजाब के सदर रहे, और इनका और सबसे कम उम्र जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के एमएनए थे। सबसे कम उम्र 1970-71 की असेंबली में पाकिस्तान की तारीख के कम उम्र तरीन एमएनए थे भुट्टो साहब के साथ, और बड़ी सुथरी जिंदगी है। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक ज्वाइन कर चुके हुए थे जब मैं कनाडा था, डॉक्टर हसन साहब से मिलकर इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। मुझे ये खुशखबरी सुना दी थी तो जिम्मेदारी मेरे आने का इंतजार था। इनको पाकिस्तान अवामी तहरीक का मरकजी नायब सदर अपॉइंट कर दिया है। आप खड़े होकर हैंड वेव कर देंगे, आप में से खड़े होकर हैंड वेव कर, आप स्पीकर पे कह दीजिए, स्पीकर पे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, करीब कर लें, उन्होंने ये मुंह के करीब जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इंशाल्लाह उम्र के इस हिस्से में भी मेरा अंदर वही जज्बा है जो 19 साल की उम्र में मैंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ सियासत अपनी शुरू की थी और मैं नेशनल असेंबली का मेंबर बना था। तो आज भी मैं उसी जज्बे के साथ इस इनकलाब की खातिर पाकिस्तान के 18 करोड़ में से 17 करोड़ जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, भुट्टो साहब के जमाने में 20 खानदानों का गलबा था सियासत पर और मुल्क की दौलत पर, और भुट्टो साहब की क़ियादत में पाकिस्तान के अवाम ने उन 20 खानदानों को उठा के बाहर फेंका और इक़्तिदार पर काबिज हुए। उस वक्त से लेकर मैं आज तक मेरे कदम पीछे नहीं हटे। मैं हर उस शख्स के पास गया हूँ जिसने गरीब अवाम की बात की है। मैं इमरान खान के पास भी खुद चल के गया था कि वो भी गरीब अवाम की बात कर रहे थे, तब्दीली की बात कर रहे थे। मैंने इमरान खान साहब को उस वक्त छोड़ा जब वो इक़्तिदार के करीब पहुंच चुके थे, और मैंने इलेक्शन के 20 दिन बाद उनको छोड़ा। मैं किसी शख्स पर जिसके साथ मैं काम करता रहा हूं उन पर मैं गंद कभी नहीं उछालता।
جو میرے اختلافات تھے، نظریاتی اختلافات تھے، اصولی اختلافات تھے، میں نے ان کی وجہ سے ان کو چھوڑا ہے. اگر وہ میرے بارے میں کوئی بات کریں گے تو میں جواب دوں گا. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے ان کچلے ہوئے مظلوم محکوم عوام کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے. ان عوام کے لیے یہاں 4000 خاندان قابض ہیں اس ملک کی دولت پر، اس ملک کے اقتدار پر، اور وہ 4000 خاندان اور دوسری طرف 18 کروڑ وہ لوگ وہ زندگی گزار رہے ہیں جو ان 4000 خاندانوں کے کتوں سے بھی بدتر زندگی ہے. وہ اپنے بچے ذبح کر رہے ہیں، وہ اپنے بچے بیچ کے اپنے پیٹ پال رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ اگر جمہوریت آپ اس کو نام دیتے ہیں تو میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا، میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا، میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا. لعنت ہے اس جمہوریت پر جو غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتی. لعنت ہے اس جمہوریت پر جو غریب آدمی کو بے علاج مارنے دیتی ہے. لعنت ہے اس جمہوریت پر جو غریب آدمی کو انصاف تک مہیا نہیں کر سکتی. تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس خود چل کے آیا ہوں کہ انہوں نے غریب آدمی کی اور انقلاب کی بات کی ہے. میرے ہاتھ کھڑے ہیں آپ کے ٹی وی چینل کے سامنے. پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص بتا دے کہ میں نے اقتدار کے زمانے میں یا اقتدار کے باہر بھی کسی سیاسی جماعت سے، اپنی جماعت سے کبھی ایک پلاٹ، کوئی پرمٹ، 1 روپیہ قرض لیا ہو. میرے قبر میں مجھے خدا کا عذاب میرے اوپر نازل ہو. میرے ہاتھ صاف رہے ہیں. میں نے سیاست کی ہے پاکستان کے عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر. جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی میں اسی مشن پہ قائم رہوں گا اور میں انقلاب کی خاطر لڑتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.